منافقین کی تردید میں اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں مذکور ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہی مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ تو وہاں پہ ان کو مفسد قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا انہیں اپنے فتنہ اور فساد کا شعور ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی ان کی تردید ہے، مگر یہاں فرمایا گیا یہی بے وقوف ہے لیکن انہیں اس کا علم نہیں۔ لا یشعرون نہیں ہے، یہ لا یعلمون ہے۔ ہر سال بتاتا ہوں کہ اس کو کاٹ کر کے یہ بنا لو، لا یعلمون۔ تو وہاں لا یشعرون لایا گیا اور یہاں فتنہ اور فساد انہی کی طرف سے ہوتا ہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بے وقوف یہی ہے مگر انہیں اس کا علم۔ تو اس آیت کریمہ میں لا یشعرون مذکور ہے، اور اس آیت کریمہ میں تو فرماتے ہیں کہ یہاں آیت کریمہ کا فاصلہ قرار دیا گیا لا یعلمون، اور اس سے پہلے فاصلہ قرار دیا گیا لا یشعرون کو۔ وہاں لا یشعرون آیت کے آخر میں لایا گیا اور یہاں لا یعلمون۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَكْثَرُ طِبَاقًا بِذِكْرِ الصَّفْحِ، اس لیے کہ لا یعلمون صف کے ذکر سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ یہاں پر ان کی صفاحت کا ذکر ہے، ان کی حماقت کا ذکر ہے، بے وقوفی کا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بے وقوفی، یہ لفظ بے وقوفی بتا رہا ہے بے علمی کو۔ وقوف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جاننے کے۔ اور بے وقوفی کا مطلب کیا ہوا؟ تو حماقت بے وقوفی کا دوسرا نام رکھا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بے وقوفی جہالت ہے، اور جہالت کا مقابل علم ہے۔ تو ان کے اندر جہالت ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ علم نہیں ہے۔ بات سمجھا؟ لہذا صف کے اعتبار سے زیادہ مناسبت کس لفظ کو ہے؟ لا یعلمون کو۔ اس لیے یہاں پر کیا لایا گیا؟ لا یعلمون۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اور وہاں چونکہ فساد کا ذکر تھا، فساد اور فتنہ اور فساد مشاہدات میں ہوتے ہیں، محسوسات ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو اس کا پتہ نہیں۔ تو محسوسات کے نہ جاننے کا نام عدم شعور ہے، بتا چکے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر لا یشعرون لایا گیا، اور یہاں فرق سمجھ میں آیا؟ فرماتے لِأَنَّهُ أَكْثَرُ طِبَاقًا بِذِكْرِ الصَّفْحِ، لا یعلمون یہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے کس سے؟ صف کے ذکر سے۔ یہاں پر ان کی صفاحت کا ذکر ہے، صفاحت عدم علم ہے، لہذا یہاں پر صف کے ذکر کے ساتھ لا یعلمون ذکر کیا گیا۔ ایک وجہ ہوئی وَلِأَنَّ الْوَقُوفَ عَلَىٰ أَمْرِ الدِّينِ وَالتَّمَيُّزَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مِمَّا يُفْتَقَرُ إِلَىٰ نَظْرٍ وَتَفَكُّرٍ۔ اور دوسری وجہ سنو کہ شعور اور علم میں فرق ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بتا چکا ہوں، محسوسات کے ادراک کا نام شعور ہے، اور محسوسات و غیر محسوسات کے ادراک کا نام علم رکھا جاتا ہے۔ تو فتنہ اور فساد
یہ چونکہ محسوسات سے متعلق ہے، اور ان محسوسات و مشاہدات کو نہ جاننا یہ عدم شعور ہے، اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز اور دینی امور پر واقفیت، یہ کیا ہے؟ اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کا تعلق محسوسات سے نہیں ہے بلکہ معقولات سے ہے، لہذا اس کے لیے مناسب کیا ہوا؟ عدم علم اور شعور۔ وقوف علی امر الدین، دینی امور پر واقفیت اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز ان امور میں سے ہے جس میں غور و فکر کی سمجھ گئے؟ تو اس کا تعلق معقولات سے ہو گیا، لہذا اس کے لیے علم کا لفظ ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے۔ وَأَمَّا النِّفَاقُ وَمَا فِيهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْفَسَادِ، اور رہا نفاق، اور نفاق میں جو فتنہ اور فَإِنَّمَا يُدْرَكُ بِأَدْنَى تَفَتُّنٍ وَتَأَمُّلٍ فِي مَا يُشَاهَدُ، تو ان کو جان لیا جاتا ہے کیسے؟ بِأَدْنَى تَفَتُّنٍ، معمولی توجہ، وَتَأَمُّلٍ، اور تھوڑی سی غور و فکر، فِي مَا يُشَاهَدُ، کس میں غور و فکر؟ جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، من اقوالہم و افعال، منافقین کے اقوالوں، یعنی اقوال و افعال ذرا سی توجہ سے بات سمجھ میں آ جاتی تو وہ گویا محسوسات اور مشاہدات میں سے، لہذا اس کے لیے شعور کا لفظ لایا جاتا ہے۔ شعور اور علم میں فرق جو اس سے پہلے بتا چکا ہوں اس کی طرف اشارہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو محسوسات کو بھی آدمی نہ جانے تو کیا کہا جائے گا؟ بے شعور ہے، کیا؟ ہاں، اور معقولات کو اگر نہ جانے تو کیا کہا جائے گا؟ بے علم ہے۔ تو جتنے غیر معقولی ہیں، ارے میں نہیں کہتا بھائی، یہ تو تفسیر بیضاوی، اللہ بیضاوی فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ ملے ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کیا کہیں؟ یا آمنا، ہم ایمان لائے۔ اب بظاہر اس آیت کریمہ پر ایک اعتراض ہے کہ ابھی اس طبقے کا جب ذکر شروع ہوا ہے تو ابتدا ہی میں فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو جب اس سے پہلے ان کی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے تو فوراً پھر اسی بات کا اعادہ، یہ تکرار ہے اور یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، ایک ہی بات کو بار بار دہرانا۔ تو آخر قرآن کریم میں ایک بار جب ابھی آ چکا تو بس دو ہی سطر کے بعد پھر اسی کا ذکر کیسے ہو رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے ایک شبہہ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ شبہہ محض شبہہ ہے۔ ایک ہے کسی کے اعتقاد کو بیان کرنا، کیا؟ کسی کے اعتقاد کو بیان کرنا، اور ایک ہے اس کے عمل کا تذکرہ کرنا، ایک ہے ان کے عمل کا تذکرہ کرنا۔ اعتقاد الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے۔ مسلمانوں پہ نماز فرض ہے، یا فلاں شخص کہتا ہے ہم پر نماز فرض ہے، اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، بتاؤ دونوں میں تکرار ہے؟ نہیں، اس لیے کہ پہلے اس نے اپنا عقیدہ بتایا اور دوبارہ اس نے اپنا عمل ظاہر کیا، یہ تکرار کہاں ہے؟ اسی طریقے سے جو فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کچھ وہ لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں تو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہاں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، مسلمانوں کے پاس جب جاتے ہیں تو ایسا ایسا کہتے ہیں، تو یہاں وہ عقیدہ نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ اپنا عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ عقیدہ الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے، عقیدے کا اظہار اور ہے اور عمل کا اظہار، تو فرماتے ہیں بیان لمعاملتہم،
مع المومنین والکفار، یہ ان منافقین کے کردار کا تذکرہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو کیسے پیش آتے تھے اور کافروں کے ساتھ ملتے تھے تو کیسے پیش آتے تھے. سمجھ گئے؟ یہاں پر ان کے کردار کو پیش کیا جا رہا ہے. وَمَا صُدِّرَتْ بِهِ الْقِصَّةُ، وما، اور جس سے اس طبقے کے واقعے کی ابتدا ہوئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ فَمَسَاقُهُ لِبَيَانِ مَذْهَبِهِ، تو اس کا لانا کس لیے ہے؟ ان کے مذہب کو بتانے کے لیے. وَتَمْہِيدِ نِفَاقِهِمْ، اور ان کے نفاق کی تمہید کے طور پر ہے. فَلَيْسَ بِالتَّقْرِيرِ، لہذا تکرار نہیں. ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں پر ان کے عقیدے کو بتانا تھا، اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ جو ان کا برتاؤ ہے، جو طریقہ ہے، اس کو بتانا. گویا وہاں عقیدے کا اظہار ہے اور یہاں عمل کا اظہار ہے، لہذا تکرار نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ عربی کا ایک مقولہ ہے، کثرت التواضع من علامت النفاق. کثرت التواضع من علامت النفاق، بہت زیادہ تواضع اور انکسار دکھانا یہ نفاق کی علامت ہے. سمجھا؟ تو ان کم بختوں کا حال یہی تھا. اس آیت کریمہ کا خلفیہ، پس منظر، شان نزول کیا ہے اس کو بتا رہے ہیں. رویا ان ابن ابی و اصحابہ، عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی، استقبلہم نفر من الصحابہ. ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ اور اس کے ساتھیوں سے استقبلہم نفر من الصحابہ، صحابہ کی ایک جماعت کا آمنا سامنا ہو گیا. یہ کہیں موجود رہے ہوں گے اور کچھ دور پر صحابہ آتے ہوئے دکھے. اب یہ کیا کہتا ہے؟ فقال لقومی، ابن ابی نے اپنے ساتھیوں سے، اپنی قوم سے، اپنے ساتھیوں سے کہا، انظروا کیف ارد ہؤلاء السفہاء عنکم. کتنے کم بخت تھے یہ، دیکھو کہا ابھی دیکھو میں کیسے ان کو بناتا ہوں. آ رہے ہیں نا یہ لوگ، دیکھو ابھی میں کیسے ان کو بناتا ہوں، بیوقوف بتاتا ہوں. ابھی دیکھو کیف ارد ہؤلاء السفہاء عنکم، تمہارے پاس سے ان بیوقوفوں کو کیسے لوٹاتا ہوں. ابھی دیکھو. اب پہنچا، السلام علیکم، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا. دیکھو فاخذ بید ابی بکر، اس نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا. وقال، دیکھو کون لوگ آ رہے تھے یہ ذرا دیکھو. حضرت صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق اعظم ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. بتاؤ، یعنی عمائدین اسلام آ رہے ہیں اور بیوقوف کہیں کا کہتا ہے کہ میں ابھی ان بیوقوفوں کو تمہارے پاس سے کیسے لوٹاتا ہوں. ذرا دیکھنا ان کی حماقت، دیکھو یہ کتنے خبیث تھے. اور یہاں یہ کہہ رہا اور وہاں جا کر کے سلام کر رہا ہے، السلام علیکم. ادھر بیوقوف کر رہا ہو، کہہ رہا ہوں السلام علیکم. فاخذ بید ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. وقال مرحبا بالصدیق سید بنی تیم شیخ الاسلام وثانی رسول اللہ فی الغار الباذل نفسہ ومالہ لرسول اللہ. کیا کیا تعریف کے جملے استعمال. مرحبا مرحبا، کس کو؟ مبارک ہو صدیق سید بنی تیم، قبیلے
تیم کے سردار شیخ الاسلام ثانی رسول اللہ فی الغار یار غار رسول الباذل نفسہ و مالہ لرسول اللہ، جان و مال سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے والے، کیا شان ہے آپ کی. ثم اخذ بید عمر، پھر حضرت عمر کے پاس گیا، السلام علیکم. ثم اخذ بید عمر فقال مرحبا بسید بنی عدی الفاروق القوی فی دینہ الباذل نفسہ ومالہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا مرحبا، مبارک ہو قبیلہ عدی کے سردار فاروق، قوی فی دین، اپنے دین میں مضبوط و مستحکم، الباذل نفسہ ومالہ لرسول اللہ، جان و مال کو رسول پاک کے اوپر خرچ کرنے والے، قربان کرنے والے. ثم اخذ بید علی، پھر فقال مرحبا بابن عم رسول اللہ. واہ واہ، کیا شاندار تعارف کر، ابن عم رسول اللہ، رسول پاک کے چچیرے بھائی، مبارک ہو آپ کو، ختن ہی داماد رسول ہیں، سید بنی ہاشم ما خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک کے علاوہ قبیلہ ہاشم کے آپ کیا ہیں؟ سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پوچھنا ہے، کیا مبارک جماعت ہے. اور ادھر کم وقت کہہ رہا، ابھی دیکھو بیوقوف کیسے دور لگے. فنزلت هذه الآیت کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں. ابھی رات ہی جہاں گیا شادی میں، ابھی 2 روز پہلے وہاں پہ ایک مولانا صاحب کے بارے میں مجھ کو ایک نے فون کیا اور کہا حضرت کہ وہ فلاں سے یہ شکایت کر رہے تھے کہ ان کا تعلق تو مولوی اختر سے ہے. نام نہیں انہوں نے بتایا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں کون ہے. تو کہا کہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ بتائیے کون ہے، اس لیے کہ اس نے آپ سے کہا تھا. تو نام بتا دیا اور میرا ذہن اسی طرف گیا تھا. اور رات وہی مل گئے جو ان سے کہہ رہے تھے کہ ان کا تعلق مفتی اختر سے. ہاں ماشاء اللہ، یہ فوراً موافقت کرنے لگا. ابھی رات کی بات ہے، ابھی رات کی بات ہے جی. سمجھا؟ یہ مولانا لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عوام کی بات نہیں کر رہا. سمجھا؟ تو جزاء سیئۃ جزاء سیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی، تو بھلائی کا بدلہ. تو تم جیسے ملے ہم بھی ویسے ملے، ہم کو بھی، ہم نے بھی نہیں احساس ہونے دیا کہ ہم تمہارے بارے میں کچھ جانتے ہیں. واہ واہ ماشاء اللہ، کیا پوچھنا، کب تشریف لائے، ہم نے بھی کہی تھی. تو یہ ہے حال کہ آدمی کو یہ نہیں گوارا ہے کہ فلاں فلاں سے متعلق رہے، اس سے راہ و رسم رکھے، اور خود ملیں گے تو واہ واہ ماشاء اللہ، کیا آپ مفکر اسلام ہے اور منظر اہل سنت. یہ ہے استغفر اللہ رب من کل ذنب. اس آیت کریمہ اور شان نزول سے 2 بات ابھی معاً ذہن میں آ گئی. ایک تو یہ کہ جب یہ تینوں لوگ آ رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے، اس لیے کہ ابی کہاں، اب ابن ابی کہاں تھا؟ مدینہ طیبہ کا. تو یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مدینہ طیبہ کا ہے. اور یہ تینوں ساتھ میں آ رہے تھے. اس منافق نے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر سے کیوں ملاقات، پھر فاروق اعظم سے، پھر حضرت علی سے. گویا منافق بھی یہ جانتا ہے کہ افضل المسلمین، نہیں سمجھا؟ منافق بھی یہ سمجھتا ہے کہ نمبر 1 پر، نمبر 2 پر. اور چونکہ وہاں پھر حضرت علی ہی تھے، اس لیے انہی سے ملاقات کیا. بات سمجھا؟ تو ان دونوں کے بعد نمبر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ منافق بھی جانتا ہے. اور یہ کمبخت گروپ پیدا ہوا مولائی کہتا ہے کہ سب سے افضل حضرت نمبر 1 ہے ان کا، جبکہ منافق بھی سمجھتا ہے کہ نمبر 1 کس کا ہے. بلکہ کفار مکہ بھی سمجھتے تھے کہ اہل اسلام میں نمبر 1 پر
صدیق اکبر ہی ہیں، اس لیے کہ جنگ احد میں، اس پر بات یاد آ گئی، جنگ احد میں جب گھمسان کی لڑائی ہوئی اور حالات بدلے تو ابو سفیان کس کو بلا کر کے، کہاں ہے فلاں، اس کو دشمن تھے نا، کہاں ہے محمد، کوئی آواز، حضور نے فرمایا کوئی بولے نہیں، حالات ایسے تھے خاموش، اور اس کے بعد میں فوراً بلایا، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، ایسے کہہ کے، تو گویا کفار مکہ بھی سمجھتے تھے کہ حضور کے بعد درجہ ان میں کس کا ہے، تو منافق بھی سمجھتا ہے، کافر بھی سمجھتا ہے کہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے عظیم درجہ کس کا ہے، اسی لیے ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اصل کو جب نہیں پاتا تو کس کو ڈھونڈتا ہے، جو اس کا نائب ہوتا ہے، تو منافق بھی سمجھ رہا ہے کہ نائب رسول اول ابو بکر ہیں، خلیفہ رسول ابو بکر ہیں، مگر یہ کلمہ پڑھنے والے احمق الناس نہیں سمجھ پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن نے ابو بکر و عمر و علی کے ایمان پر مہر لگا دی، نہیں سمجھا یار، یہی بات ہے نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو گویا صدیق اکبر معاذ اللہ بقول روافض منافق نہیں تھے، بلکہ ان کے ایمان کی شہادت قرآن دے رہا ہے کہ جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں، اور مومنوں سے مراد یہاں پر شان نزول کے اعتبار سے یہ تینوں نفوس قدسیہ ہیں، تو قرآن نے خود ان کے مومن ہونے کی تصدیق کر دی ہے، یہ بھی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ لہذا جو ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے، جیسے روافض یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد صرف 3 ہی لوگ مسلمان رہ گئے، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد بن مادی کر، اور کہتے سب کے سب منافق، سب مرتد ہو گئے تھے، مرتدین میں معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم کو بھی یہ سب شامل مانتے ہیں، خبثاء، سمجھا؟ تو یہ حقیقت میں صرف صحابہ کی گستاخ نہیں ہے، در حقیقت منکر قرآن ہے، اس لیے قرآن جس کے ایمان کی گواہی دے تم اس کو مومن نہ مانو تو یہ کس کا انکار ہے؟ قرآن کا انکار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھے صاحب؟ چلو، یہ تو ہوا اس آیت کریمہ کا پس منظر اور اس کے شان نزول کا تذکرہ۔ اب کچھ لغوی بحث اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ لقو، یہ لقیا یلقا، سمع یسمع، اور مصدر اس کا کئی ایک آتا ہے، لقا، لقا، لقیان، لقیان، لقا، پتہ نہیں کیا سب ہوتا ہے، لغت میں دیکھ لینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اسی سے باب افعال میں آتا القا یلقی القا، اسی سے باب مفاعلت بھی آتا ہے لاقیا یلاقی ملاقات، باب مفاعلت سے، اسی سے باب افتعال سے التقا یلتقی التقا، تو لقا سے القا، اسی سے التقا، اسی سے ملاقات، تو خواہ ملاقات ہو، چاہے التقا ہو، چاہے القا ہو، یہ سب بنا کس سے؟ لقا سے۔ لقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرماتے واللقاء المصادفت، لقا کا معنی ہوتا ہے پانا، کسی چیز کا پانا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لقا، سمجھ گئے؟ آمنے سامنے ہونا، پانا، ملاقات کرنا، یہ سب معنی لیا جاتا ہے کس کا؟ لقا کا۔ واللقاء المصادفہ، یقال، بولا جاتا ہے کیا؟ لقیتہ اور لاقیتہ، دونوں بولا جاتا ہے، میں نے اس سے ملاقات کی، میں اس کو پایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو آدمی پائے گا
اسی کے لیے کیا کہے گا؟ میں نے اس سے ملاقات کی. گئے تو وہ ارے وہ ملے تھے، کہا نہیں ملے. نہیں ملے یہ بھی کہہ سکتے ہو اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہا ملاقات ہوئی، کہا ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات نہیں ہوئی کہ کیا مطلب؟ نہیں پائے. بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ لقا کا معنی پانا ہوتا ہے. یقال لقیتہ ولا لقیتہ اذا صادفتہ واستقبلتہ. جب تم اس کو پالو اور اس کا استقبال کر لو، آمنا سامنا ہو جائے تو اس وقت بولتے ہو کیا؟ لقیتہ. اور سمجھ گئے؟ اور اسی سے بولتے ہیں کیا؟ القیتہ، میں نے اس کو ڈال دیا. ظاہر سی بات ہے کہ فرض کرو یہ چیز ہے، یہ میں نے کہیں پہ ڈالا تو جہاں پہ ڈالا جائے گا وہ چیز اس کو پالے گی، تو پانے کا معنی تو پایا جاتا ہے. اذا طرحتہ، اذا طرحتہ، جب تم نے کیا کیا؟ اس کو کہیں پر ڈال دیا، چھوڑ دیا، پھینک دیا. ترون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھینکنے کے. پھینکو گے تو وہ چیز جا کر کے کہیں گرے گی، جہاں گرے گی وہ اس کو کیا کرے گا؟ پالے گا. تو پانے کا معنی پایا جاتا ہے. فَإِنَّكَ بِطَرْحِهِ، اس لیے کہ تو نے اس کو پھینک کر گویا جعلتہ بحیث یلقا، گویا وہ چیز کیا ہے؟ پائی جا رہی ہے. کسی کو تم نے پھینکا تو جب پھینکو گے کسی کے بعد تو اس کو آدمی پالے گا. جیسے چوارا پھینکا تو پھینکے گا تو کوئی پائے گا. تو پانے کا حاصل کلامیہ کی لقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شادی سے رات آیا نا، اس لیے وہ چھوارے کا لفظ یاد آ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ مومنوں سے ملاقات کریں، جب مومنوں کو پائیں، جب مومنوں سے ملیں. تو ملنا بھی ترجمہ کر سکتے ہو، پانا بھی ترجمہ کر سکتے ہو، ملاقات کرنا بھی ترجمہ کر سکتے ہو. کہ جب یہ منافقین مومنوں کو پائیں تو ایسا کہیں، جب مومنوں سے ملیں تو ایسا کہیں، جب مومنوں کو دیکھیں تو ایسا کہیں، جب مومنوں سے ملاقات کریں تو ایسا کہیں. سب معنی بن سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس پہنچیں. ایک ترجمہ ہوا شیطانوں کے پاس پہنچیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوں، اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوں تو قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کیا کہیں؟ بے شک، یہی نہیں صرف ہم تمہارے، بے شک انا ہے، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، مسلمانوں سے جو اظہار کر لیتے ہیں وہ تو صرف بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی صاحب؟ اس آیت کریمہ میں ایک کلمہ ہے خلو اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ شیاطین. خلو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، خلا یخلو، خلعن اس کا مادہ ہے. شیاطین یہ جمع ہے کس کی؟ شیطان کی. شیطان یہ مادہ کیا ہے اس کا؟ اس سلسلے میں دو قول ہے. ایک قول یہ کہ اس کا مادہ شطنن ہے، شطنن، نو اصلی ہے نون، شطنن. اور ایک قول یہ کہ نہیں، اس کا مادہ شطنن نہیں ہے بلکہ اس کا مادہ شوتن ہے، شاتا یشوت، نون اصلی نہیں ہے. تو یہ ایسے ہو گیا جیسے جو ہے وہ فوزان، زیزان، زیدان، الف نون جس میں بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ کیا ہے؟ شیطان ہے. تو مادہ اس کا شطنن بھی ہو سکتا ہے. اور دونوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ لفظ خلو جو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، خلعن جس کا مادہ ہے، اس کا استعمال کبھی با کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی الا کے ساتھ ہوتا ہے. خلوتو بہی اور خلوتو الی، سمجھ گئے؟ با صلہ کے ساتھ اور کبھی الا صلہ کے ساتھ. تو فرماتے ہیں
کہ اگر یہ استعمال ہو الا اور با کے ساتھ تو معنی کیا ہوگا؟ اس کے تعلق سے فرمایا کہ من خلوت بے فلان و الیہ، خلوت بے فلان کہو یا خلوت الا فلان کہو، با صلہ لاؤ یا الا صلہ لاؤ، یہ ماخوذ من خلوت بے فلان و الیہ سے جب ہوگا تو معنی اس کا کیا ہوگا؟ اذا انفردت معہ، انفردت معہ، جب تم کسی کے ساتھ اکیلے ہو جاؤ، تنہائی میں کسی کے ساتھ ہو جاؤ، تو ترجمہ یہاں ہوگا کیا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، مسلمانوں سے الگ ہو کر جب یہ تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، تو اب اس کا صلہ جب با لایا جائے یا الا لایا جائے تو معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ کسی کے ساتھ تنہا ہونا، تنہائی میں ملنا۔ اذا انفردت معہ، جب تم کسی کے ساتھ تنہائی میں ہو تو کیا بولو گے؟ خلوت بے فلان، یا کیا بولو گے؟ خلوت الی فلان۔ ایک بات ہوگی۔ او من خلا کا ضمن، خلا کا ضمن، خلا یخلو کا ایک معنی ہوتا تجاوز کرنا، آگے بڑھ جانا، تو خلا کا ضمن کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کہ جب مذمت تم سے آگے بڑھ گئی، تمہیں پیچھے چھوڑ دیا اور وہ آگے بڑھ گئی، یہ اس وقت خلا کا ضمن بولتے ہیں، اے ادا کا و مزاعن کا، خلا کا اے ادا کا، ادا یا عدو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، ادا کا و مزاعن کا، جب تم سے تجاوز کر جائے اور گزر جائے، یعنی آگے بڑھ جائے، تم کو پیچھے چھوڑ دے اور وہ خود آگے بڑھ جائے، تو مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ کر کے آگے بڑھ گئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب مسلمانوں کو پیچھے چھوڑا اور آگے بڑھے، اور بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچے؟ اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، تو پھر حاصل کلام وہی ہوگا کہ جب اپنے شیطانوں سے ملے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِنْهُ الْقُرُونُ الْخَالِيَةُ، اور اسی سے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ قرون خالیہ، ایام خالیہ، قرون خالیہ بولا جاتا ہے گزشتہ صدیوں کے لیے، گزشتہ دنوں کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ الایام الخالیہ اور القرون الخالیہ، چونکہ وہ گزر چکے ہوتے ہیں، دکھانا یہ ہے کہ اس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ تجاوز کرنے کے، گزرنے۔ او بن خلوت بہ، یا یہ کس سے ماخوذ ہے؟ خلوت بہ کب بولتے ہیں؟ یہ آدمی کب بولتا ہے؟ اذا سخرت منہ، جب تم کسی سے کیا کر لو؟ سخریہ، استہزاء اور مذاق کر لو، تو اس کے لیے بھی کیا بولتے ہیں؟ خلوت بہ، سمجھ گئے؟ وعدی بإلا لتضمین معنی الانہاء والمراد بإلا لتضمین معنی۔ اب اگر یہ خلا یخلو سخریہ اور استہزاء کے معنی میں لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ استہزاء کے معنی میں ہوگا تو الا کے ذریعہ متعدی نہیں ہوگا۔ یہاں پر خلو کو سخریہ اور استہزاء کے معنی میں اگر آپ لے رہے ہیں تو الا کے ذریعہ کیسے متعدی ہوا؟ تو فرماتے ہوئے عدی بإلا، اب اگر یہاں سخریہ اور استہزاء کا معنی ہو تو الا کے ذریعہ متعدی جو ہوا ہے عدی بإلا، الا کے ذریعہ جو متعدی کیا گیا لتضمین معنی الانہاء، اس لیے کہ یہ مشتمل ہے کس پر؟ انہا کے معنی۔ انہا کا معنی کیا ہوا؟ یعنی یہاں سے چھوڑ کر وہاں پہنچنا۔ اب جب یہاں سے وہاں پہنچنا معنی ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کو چھوڑ کر کے دوسرے تک پہنچنے کا جب معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اب اس کو الہ کے ذریعہ متعدد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو چھوڑ کر مذاق کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، کہاں؟ الہ شیعت، کس کا مذاق اڑانے کے لیے؟ مسلمانوں کا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ
شیاطین، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس مذاق کے لیے پہنچے. کس کے مذاق کے لیے؟ مسلمانوں کے. تو فرماتے ہیں یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. ہر طرح سے اس کا معنی لیا جا سکتا ہے. والمراد بشیاطینہم الذین ماثلوا الشیطان فی تمردہم. شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے. ٹھیک، شیطان سے مراد کون؟ وہ ایک مخلوق جو ناری ہے اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے. کیا وہی جماعت مراد ہے؟ تب تو یہ سب کے سب بہت باکرامت ہو جائیں گے جی، کہ ہم میں سے آج تک کوئی ان سے نہیں مل سکا، اور یہ جب چاہیں تو فرمایا کہ شیاطین سے مراد وہ ایک مخصوص جو مخلوق ہے، وہ مخلوق مراد نہیں ہے. سمجھ گئے؟ بلکہ مراد شیاطین سے کون لوگ ہیں؟ ہاں، شیطان سے مراد کون لوگ ہیں؟ دو معنی. یا تو یہ کہ منافقین میں جو بڑے بڑے تھے، منافقین میں جو بڑے بڑے تھے، اور یا تو کفار میں جو بڑے بڑے تھے. دونوں صورتوں میں مراد ان سے سرغنہ لوگ ہیں، اور جب اپنے سرغناؤں سے جا کر ملے. گرو گھنٹال تو سرغنہ، گرو گھنٹال، پیشوا، اگوا، یہ سب مراد ہیں. سب کا معنی وہی ہے کہ جو ان کی قوم میں سربراہردہ لوگ تھے. ان گرو گھنٹالوں کو قرآن کریم نے کیا کہا؟ شیطان. شیطان یہ گویا تشبیہ دی گئی ہے، تشبیہ ہے. یہ ان شیطانوں سے تشبیہ دی گئی کن کو؟ گرو گھنٹالوں کو، ان کے بڑوں کو، سرداروں کو. لیکن شیطانوں کے کام سے ان کو اتنی زیادہ مناسبت ہے کہ یہ شیطان کی طرح نہیں ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تشبیہ بلیغ بولتے ہیں. زید اسد، یہ تشبیہ بلیغ ہے. زید کل اسد، یہ تشبیہ بلیغ نہیں ہے. زید شیر کی طرح ہے، طرحیت آ گئی. اور زید اسد، زید طرح کیا؟ سراپا. ہاں، تو یہ تشبیہ بلیغ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر شیاطین سے مراد کون لوگ ہیں؟ الذین مثلوا الشیطان، جو مثل شیطان ہے، فی تمردہم، اپنی سرکشی میں، ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو سرکشی زیادہ کرتا ہو اس کو شیطان اور خبیث اور مردود کہا جا سکتا ہے. تو اگر کفار مکہ یا منافقین عرب شیطان ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے وہابی کو خبیث کہہ دیا، شیطان کہہ دیا، مردود کہہ دیا تو یہ تشدد ہو گیا. تب تو پھر قرآن میں بھی تشدد ہو جائے گا، قرآن بھی متشدد ہو جائے گا. مگر جو گلابی سنی بنتے ہیں یہ سب لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، تشدد ہے یہ. قرآن کہہ دو پڑھیں تب پتہ چلے گا. نبی کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالی اتنا ذلیل کرتا ہے کہ ان کے چھپے ہوئے عیب کو بھی ظاہر کر دیتا ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم. تماشا یہ کہ اس کے نطفے میں خرابی ہے، یہ حرامی ہے. اپنی زبان میں تو یہی معنی ہوگا نا. تو قرآن تو اس طرح سے غیظ و غضب میں ڈوبی ہوئی آیت سے ان کی برائیوں کو اور ان کے عیبوں کو ظاہر کر رہا تاکہ دوسرے لوگ نصیحت لیں کہ نبی کا یہ مقام نہیں ہے کہ ان سے تم عداوت کرو یا ان کی مذمت کرو، ورنہ سمجھ لو بخیہ ادھیڑ کے رکھ دی جائے گی. قرآن یہ مزاج دے رہا ہے جی. عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، یا محمد کا بن یا زمانے کا بن، دونوں تھوڑی ہو سکتا ہے. تو اب ان کو شیطان سے تعبیر کیا گیا، کیوں؟ ان کی سرکشی کی بنیاد پر.
वहुम अलमुज़हिरून कुफ्रहुम, ये कौन लोग हैं? जो अपने कुफ्र का इजहार करने वाले थे, यानी खुले हुए काफिर थे। उनसे ये लोग जाकर के इस तरह से मिलकर कहते थे। समझ बात आ रही है? यानी मुनाफिकीन नहीं मुराद हैं, बल्कि कौन लोग मुराद हैं? खुले हुए कुफारो मुशरिकीन। तो जाहिर सी बात है कि जब वो खुले हुए कुफारो मुशरिकीन थे तो इनकी जमात तो अलग थी ना। अरे मुनाफिकीन की अलग जमात थी ना, ये तो कलमा पढ़ने वाले थे और वो तो कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, तो वो कैसे मुराद हो सकते हैं? इसलिए कि यहाँ का शयातीन ही अपने शैतान, यानी अपने सरदारों के पास। तो जाहिर सी बात है मुनाफिकीन के सरदार अलग थे, इनके पेशवा गुरु घंटाल अलग थे और काफिरों के खुले हुए अलग थे। तो आखिर इन्होंने उनको अपना क्यों कहा? तो फरमाते उसकी वजह यह है वह इज़ाफ़तुम इलैहिम लिल मुशारकत फिल कुफ्र। चोर चोर मौसियाउत भाई, चोर चोर मौसियात भाई, हक के मुकाबिल में जितने बातिल हैं सब का सब एक हाल होता है कि वो एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाते हैं। देख लो, आपस में चाहे जितना इख्तिलाफ होगा, मगर जब हक के मुकाबिल की बात आएगी तो फौरन सब। यहूदियों ने क्या हो, क़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै व क़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद। यहूदी कहते नसरानी कुछ नहीं, नसरानी कहते यहूदी कुछ नहीं, मगर इस्लाम के मुकाबिल में दोनों एक होते हैं। नहीं समझा? राफजियों का अलग तरीका है, वहाबियों का अलग तरीका है, गैर मुक़ल्लिदों का अलग है, देवबंदियों का अलग है, कादियानियों का अलग है, फला का अलग है, फला। मगर जब अहले सुन्नत की बात आती है तो सब एक प्लेटफार्म पर होते हैं। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। तो इस बुनियाद पर ये उन्हीं के हैं, ये हमारे नहीं है। समझ गए? तो ऐसा हो सकता है कि एक खुला हुआ काफिर हो और एक छुपा हुआ काफिर हो और दोनों के दोनों एक ही हो। जैसे यहां पर जब उन अपने शैतानों से वो तन्हाई में मिले, वह इज़ाफ़तुम इलैहिम, और उनकी इजाफत इलैहिम, उनकी तरफ। क्या मतलब हुआ? यानी मुनाफिकीन की इजाफत हुई किसकी तरफ? कुफार की तरफ। किस बुनियाद पर? लिल मुशारकत फिल कुफ्र, कुफ्र में शिरकत की बुनियाद पर। तो या तो मुराद खुले हुए कुफार थे, या शैतानों से मुराद किबारुल मुनाफिकीन। कौन लोग हैं? किबारुल मुनाफिकीन, बड़े मुनाफिक। और कहने वाले कौन? वल काइलूना सिगार, कहने वाले उनके छोटे जो थे। तो इला शयातीनहिम, जाहिर सी बात है अपने सरदारों से, तो अपना उनको कहा इसलिए कि उन्हीं की कौम के थे। समझ बात आ रही है? लिहाजा शैतान से मुराद मुशरिकीन भी हो सकते हैं और शैतान से मुराद मुनाफिकीन भी